الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگان محترم، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج بھی انہی امتحانات میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر، نمرود کا عجب اور تکبر توڑ کر آگ کے امتحان سے پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اپنے گھر سے وہ گئے، بلکہ ان کے والد نے یہ کہا کہ اگر تو ہمارے معبودوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو تو ہمارے یہاں سے چلا جا، ہماری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد نہیں تھے اس وقت تک۔ آپ کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفعتاً یہ خیال آیا اور ان کے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی، ایک جذبہ اٹھا کہ میرے بعد اس پیغمبری کے مشن کو کون لے کر چلے گا۔ ان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میرا بھی کوئی جانشین اور میرا کوئی نائب ہونا چاہیے۔ اسی جستجو میں جب ان کے اندر یہ امنگیں ابھر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں عرض کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوں میں سے عطا فرما، یعنی نیک اولاد عطا فرما، ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبولیت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اس کو صرف نیک بیٹا نہیں بلکہ ہم نے اس کو ایک سنجیدہ اور بردبار بیٹا عطا فرمایا، اس کو بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی کہ وہ بیٹا ایسا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہنے والا ہو، امتحان میں ثابت قدم رہنے والا ہو۔ اور اسی کا تذکرہ آج ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو ان کا بیٹا کیسے ثابت قدم رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، ابھی ابراہیم علیہ السلام نہ اس کے ساتھ کھیل پائے تھے نہ اسے کھلا پائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اس اپنے لگتے جگر کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کہیں دور جگہ چھوڑاؤ۔ یہ اللہ کا دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیل اوامر میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ہمراہ لے کر چل دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی منزل نظر آتی ہے، جہاں کہیں کوئی سبز و شاداب جگہ نظر آتی ہے، جہاں کہیں ہریالی نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں ٹھہر جائیں۔ حضرت جبرائیل السلام کہتے ہیں یہاں کا حکم نہیں ہے، پھر اور آگے چلتے ہیں۔ پھر کہیں کوئی ایسی منزل نظر آتی ہے کہ جہاں کوئی زندگی کے آثار ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دریافت کرتے ہیں کیا یہاں ٹھہر جائیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہاں کا حکم نہیں ہے، چلتے رہتے ہیں۔ آخر کار وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑنا ہے، اور وہ کیسی جگہ ہے کہ وہاں نہ کھیتی کا کوئی بندوبست ہے، نہ کھیتی اگ سکتی ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیے اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ ریگستان ہے، وہاں کوئی انسان دور دور تک نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں کا حکم ہو رہا ہے چونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب وہاں چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سے عرض کرتی ہیں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ یہاں ہم کیسے گزر بسر کریں گے؟ یہاں تو پانی کا بھی انتظام نہیں، یہاں تو کوئی کھیتی کی جگہ بھی نہیں کہ کچھ کھیتی کر کے یا کسی ذریعے سے ہم اپنی زندگی بسر کر لیں، یہ تو بالکل اجاڑ ہے، ایک ویران جنگل ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ بیوی بار بار اصرار کرتی، بتائیے تو صحیح آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالآخر وہ بھی نبی کی بیوی تھی، دفعتاً خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کا حکم یہاں کا ملا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا ہمیں؟ تو وہ گردن سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ اب چونکہ بیوی وہ نبی کی تھی اور ان کو علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہتی ہیں کہ ابراہیم بے فکر ہو کر چلے جائیں، جس اللہ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب بیوی بچے نظر نہیں آتے ہیں، تو چونکہ وہ ایک شوہر بھی تھے اور ایک مشفق باپ بھی تھے، تو اس لیے وہ وہاں پر رک کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیان کرتے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے کنبے کو تیرے محترم گھر کے سامنے چھوڑا ہے اور بسایا ہے، یعنی بیت اللہ کے سامنے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ بیت اللہ کی جگہ تھی، اب تیرے حوالے میں نے کر دیا ہے، اور تیرے محترم گھر کے سامنے اس لیے چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سپرد ہے میری اولاد اور میرا بچہ، آپ ہی ان کی حفاظت فرمائیں گے، آپ ہی ان کی مدد و نصرت فرمائیں گے، اور آگے دعا کرتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، کہ اللہ یہاں تو کوئی انسان رہنا چاہے گا ہی نہیں، یہاں کون گھر بنائے گا اپنا کہ جہاں نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی زندگی کے کوئی دوسرے آثار ہیں، اس لیے آپ اپنی قدرت سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دیجیے تاکہ لوگ یہاں آ کر رہیں اور ان کا بھی دل لگا رہے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے۔ کھیتی باڑی کا تو کوئی ہے ہی نہیں وہاں، وہ تو بے آب و گیا جنگل ہے، وہاں کھیتی باڑی اگی نہیں سکتی ہے، اس لیے وہ پھلوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کو پھلوں کی روزی بھی ملتی ہے، اور لوگ بھی وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔